آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک روب دار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑے اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس آدمی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے اینجل، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا ہے۔ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کے اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے پیر غریب بیدوان یعنی چرواہوں کا ذکر کیا، جو ہمیشہ عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنی جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے۔ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بدو عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے لوور کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزرز کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بدو اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی۔ آخر عثمانیہ خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریفارمز کیے۔ پوری امپائر بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے۔
اس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہ بدو، کیونکہ انہی بدوؤں نے بہت سال پہلے 757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور ان کو خانہ بدوش زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن بیڈوین قبیلے عثمانیہ سلطنت کے ان ریفارم سے بالکل خوش نہیں تھے، اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بدو کو یونائٹ کر کے آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج تیار کی اور برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جس کی آج ہم سعودیہ عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سال بعد ان علاقوں سے آئل یعنی تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بدو، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کی سب سے رچ لوگوں میں سے تھے، اور ان میں سے بہت سارے ملینئر اور بلینئر بھی سامنے آئے۔ لیکن آئل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو یہ پتہ چل گیا تھا یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوین یعنی بدو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہوں نے بدو قبیلے سے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا، اور بہت تیزی سے اور کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے ایک سٹی بن گئی، اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ۔ اس سے پہلے زمانے میں آج سے 4,500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈس، اسپیسیفکلی دا پیرامڈ آف جیزا، انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3,800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3,800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ بھی نہیں بنا سکا، لیکن 3,800 سال بعد یورپ ایک چرچ نے پیرامڈ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ رہ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، تو سبسکرائب۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا، اور مکہ میں کعبے کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کیا، کنگڈم ٹاور یا چندا ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہو، اور اس طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے گے۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب، جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوین سے ہے، جس کے بعد دبئی نے سعودی قبیلے سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے اگین دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کر دیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور چندا ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگ کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کیا ہوں گے اور ان کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے لمبی بلڈنگز بنانے کا اعلان کر دیں گے۔ اسی طرح لمبی بلڈنگ بنانے کا ایک سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے، جن میں آلموسٹ ان سارے پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق بدو قبائل سے ہے۔ اور آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بدو جو آج ننگے پیر بہت ہی غریب چرواہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ بتانے آئے تھے، اور
اور آج ہم اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔